حدثنا يحيى حدثنا بن يحيى بن سعيد سعيد الأنصاري حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. کون پڑھ رہا تھا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائے کون پڑھ رہا تھا؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جی ہے میں کون پڑھ رہا تھا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے. جی اچھا میں ہی بتاؤں سمجھتے کہ یہ پڑھ رہا تھا نہیں. اچھا اچھا بس یہ رہا میرا اندازہ صحیح نکلا. اور ایک دیکھ کر نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا؟ ذرا دیکھ کے اچھی طریقے سے آیا کرو. اتنے دنوں سے ایک ہی حدیث چل رہی ہے پھر بھی اس طریقے سے تو شاید یا راندیر میں ہی پڑھا یا کہیں دوسری جگہ سے آئے ہو. پنجم میں آیا کہاں سے؟ مہاراشٹر اچھا اچھا بہت اچھا. بھائی دیکھو عبارت بھی صاف اور صحیح پڑھنی چاہیے. عبارت پڑھتے ہی استاد کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی. بہرحال ذرا توجہ کرو کوشش کرو. خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد سند کے متعلق بات چل رہی تھی اور سند کے میں نے 3 حصے بتائے تھے. ایک تو آپ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اور دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک اور تیسرا صاحب کتاب سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. صاحب کتاب سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہر کتاب میں صاحب کتاب نے اس کو ذکر کیا ہے. حدثنا الحمیدی اور اسی طریقے سے حدثنا یحییٰ ابن بکیر وغیرہ وغیرہ ہر اپنے اپنی سند کو ذکر کیا ہے. ترمذی ہو مسلم ہو ابو داؤد ہو نسائی ہو سب میں ذکر کیا ہے. اور اسماء رجال میں ان تمام حضرات کی حالات کیسے تھے، تقوی کیسا تھا، دماغ کیسا تھا، حفظہ کیسا تھا، اسماء رجال میں ان ساری چیزوں کو ذکر بھی کی ہے. یہ میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. دوسرا حصہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سے لے کر صاحب کتاب تک یہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت ترمذی شریف میں اور نسائی شریف کے شروع میں بھی پوری سند ذکر کی گئی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں مصفہ مصبہ وغیرہ اس میں بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے. تیسرا حصہ جو تھا وہ ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک کا تھا. اور اس سلسلے میں نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے متعلق ذکر کیا
کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے صرف 2 آدمی سے حدیث پڑھی ہے، ان 2 کے علاوہ حدیث کے پڑھنے کا ان کے والد کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی، اور وجہ بھی بتائی تھی۔ ایک تو پڑھی حضرت مولانا یحییٰ صاحب ان کے والد سے پہلے، اور پھر دوسرے نمبر پر انہوں نے پڑھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جو حضرت شیخ کے استاد بھی ہیں اور حضرت شیخ کے پیر بھی ہیں، اور حضرت شیخ ان کا بہت زیادہ احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بذل المجہود کی جب شرح لکھنے کی شروعات کی، حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کو کاتب کے طریقے پر رکھا، اور پوری طریقے سے کیا ہے حضرت شیخ نے اس کام کو پورا کیا۔ اس میں بہت سارے واقعات تھے، اور وہ واقعات بھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کیے تھے۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امبیٹا کر کے سہارنپور یا مظفر نگر کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے مشائخ میں تھے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی، اور مدرسہ مظاہر العلوم کو ان کی وجہ سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تقویت ہوئی، شہرت ہوئی، اور مدرسہ بہت ہی زیادہ ترقی پذیر ہو گیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی حالات میں بھی میں نے بتایا تھا۔ آج میں اس وجہ سے پھر اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ سبق میں سننے کے لیے پھر آئے ہیں، اس وجہ سے مولانا احمد صاحب کر کے ہیں، بولٹن سے آئے ہیں، اس وجہ سے میں پھر ذرا سا تذکرے کے طور پر ذرا سا بتا دوں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی طور پر، فقہی طور پر بہت ہی زیادہ اونچا درجہ تھا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسئلے مسائل کے سلسلے میں حضرت تھانوی کو جب ضرورت ہوتی تھی تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علمی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اونچا درجہ تھا۔ فضل المجہود جنہوں نے دیکھی ہوگی، میں نے کئی سال ڈابل میں ابو داؤد پڑھائی ہے، اور اس وقت ابو داؤد کی دوسری بھی بہت ساری شروحات مدرسے میں تھی، ان ساری شروحاتوں کو میں دیکھتا تھا، لیکن میرا دل یہ فیصلہ کرتا تھا کہ جتنا آسان الفاظ میں اور جتنی آسان طریقے پر بذل المجہود میں شرح کی گئی ہے، ایسا کسی کتاب میں نہیں۔ اس وجہ سے ابو داؤد کی شروحات میں بذل المجہود فی حل ابی داؤد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، مجھے بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھی۔ اس وقت تو لیتھو طباعت میں چھپی ہوئی ملتی تھی، لیکن آج کمپیوٹرائز بھی ہو گئی ہے، اور کیا ہے کمپیوٹر کے اوپر بھی کیا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر بھی یہ کتابیں مل جاتی ہے۔ حضرت مولانا تقی الدین ندوی مدث اللہ علی نے بڑی محنت کر کے اس کو چھپوایا بھی ہے۔ حضرت شیخ نے بھی اس کے متعلق بہت ہی محنت کی، کئی مرتبہ چھپوایا ہے۔ بہرحال بذل المجہود کے متعلق ذکر کیا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور کس طریقے سے پڑھا اس کی تفصیل بھی تمہارے سامنے ذکر کی تھی۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور ان کے علاوہ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے کیا ہے حضرات سے بھی پڑھا ہے، لیکن یہ حضرت شیخ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا
حضرت مولانا محمد اسحاق سے مولانا محمد اسحاق نے پڑھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ دوسری سند جو میں نے ذکر کی تھی اب حضرت کے سامنے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا، کیا ہے مولانا رشید الدین صاحب وغیرہ سے، اور ان کے بھی کیا ہے سلسلہ جا کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہر ایک کی حالات بیان کیا جائے تو وہ بھی ظاہر بات ہے کہ وہ کافی ہو جائے گی، لیکن اس میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ ہے، یعنی حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا، حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت یہ کیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانے میں نے ذکر کیے تھے تذکرۃ الرشید، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے جو ہے مولانا عاشق الہی میرٹھی نے لکھی، تذکرۃ الخلیل بہت شاندار ہے۔ پھر ہمارے پڑھنے کے زمانے میں لکھنؤ میں حضرت مولانا علی میاں اور حضرت علی میاں کے بانجوں نے لکھی، وہ بھی تذکرۃ الخلیل، اس کو سوان خلیل اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب اپنے زمانے میں لکھی تھی حضرت کے انتقال کے وقت، جس کا نام تھا خوان خلیل۔ بہرحال حضرت مولانا خلیل صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور اپنے زمانے کے بہت بڑے اونچے شیخوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے متعلق بتایا تھا کہ ابتدائی کتابیں انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ پڑھی کارنامہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے دہلی تشریف لے گئے، اور دہلی مولانا مملوک علی جو استاد الکل کہے جاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے پاس انہوں نے پوری کتاب پورا سبق پڑھا، اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھا، بڑے مجاہدہ کے ساتھ پڑھا۔ اس وجہ سے اس زمانے میں وہاں کیا ہے آج کل کی طرح کھانے پینے کا یا طلبا کا نظام نہیں تھا، اپنے نظام کے ساتھ رہنا ہوتا تھا۔ بہرحال وہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی نانوتا سے حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ دونوں کی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہاں دونوں کی ملاقات ہو گئی، دوستی ہو گئی، اور وہ دوستی اتنے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہوئی کہ مرتے دم تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق کے ساتھ رہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم دیوبند کے خاص مصیر اور خاص معاون بنے رہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے بھی سوانے قاسمی کے نام سے بہت مفصل موجود ہے، اگر مل جائے تو ضرور اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ایک دم ذہن میں آ گیا کہ حضرت فرماتے تھے، ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ دلی میں جب پڑھا کرتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان کا سبق ہوتا تھا، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ ایک دن کسی وجہ سے حضرت مولانا مملوک علی صاحب نے چھٹی کر دی،
اور چھٹی کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، نام یاد رہا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے یہاں مہمان آ گئے، یعنی حاجی صاحب مہمان آ گئے ہیں، اس وجہ سے آج چھٹی۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کون حاجی آ گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا سبق چھوٹ گیا، یعنی سبق چھوڑنے کا ان کو اتنا غم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون آ گیا، حالانکہ اس وقت ان کو جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ پھر بعد میں جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ دوست، خاص دوست، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حاجی صاحب کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن اس وقت حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت کوئی نہیں پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا یہ کون حاجی آ گیا جس کی وجہ سے آج ہمارا سبق رہ گیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد حضرت اقدس گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ تھانہ بھون گئے، اور تھانہ بھون گئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ اور حضرت تھانے دونوں دوست تھے، حضرت گنگوئی دونوں دوست تھے، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتی حضرت حاجی صاحب سے متعارف تھے، جانتے تھے، لیکن بیعت کا سب سے پہلا موقع حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملا، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی حاجی صاحب سے بیعت کی۔ خیر بہرحال حضرت نے بیعت کر لی۔ بڑے عجیب واقعات اس پر بھی ہے جب یاد آ رہے ہیں۔ حضرت اقدس گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت تو کر لی، لیکن بیعت کے وقت حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے گزارش کی تھی، عالم آدمی ہے، مولوی آدمی ہے، پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کی طرح انہوں نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت بیعت تو میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ ذکر وکر اور یہ معمولات کی پابندی میرے بس کی نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، تم بیعت ہو جاؤ۔ بیعت ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد وہیں قیام رہا، مسجد تھی، میں نے کہا تھا کہ تھانہ بھون جاؤ تو اس مسجد کو ضرور دیکھنا، تو وہاں پر حضرت حاجی صاحب اور اسی طریقے سے پیر ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا فتح محمد، یہ تین حضرات رہا کرتے تھے۔ میں نے قصہ بھی تم کو سنایا تھا پیر ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ پیر ضامن شہید بڑے ہنسی مذاق والے تھے، اور کوئی نیا آدمی آتا تھا تو ان کو بلاتے تھے کہ اورے کو آؤ، کیوں آئے ہو؟ اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہو تو مولانا فتح محمد صاحب تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیتے، وہ مولوی صاحب ہے، اس سے جا کر پوچھ۔ بیعت ہونے کے لیے آیا ہوا ہوتا تھا تو حضرت حاجی صاحب کی طرف اشارہ کر دیتے کہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت کرو، اور حقہ پینا ہو تو بندے کے پاس آ جاؤ، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور یہی پیر ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ شاملی کا جو فساد ہوا، مسلمانوں نے جو آزادی کے لیے گوروں سے، انگریزوں سے لڑائی کی، اس لڑائی میں پیر ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو گولی لگتے ہی وہ گرنے لگے تو اٹھا لیا، اور اٹھا کر قریب میں مسجد تھے، اس مسجد میں لے جا کر ان کو اپنے گود میں رکھ کر حضرت پیر ضامن شہید کو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ پیر ضامن شہید بہت مزاقی آدمی تھے، کوئی صاحب کشف آ گیا، ان کو کسی نے بتایا نہیں، ان کی مزار پر گئے، پیر ضامن شہید کی مزار پر، تو پیر ضامن شہید ان کو کشف میں کہتے ہیں
کہہ رہے ارے کیوں آئے تم؟ کسی مردے کی قبر پر جا کر پڑھو میں تو زندہ ہوں، پیر زمین شہید نے کہا. اور وہ اس وجہ سے کہ پیر زمین شہید تھے، اور شہید کے متعلق قرآن آیا ہے کہ وہ مرے ہوئے نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے مذاقن ایسا کہا کہ بھئی یہ کون آدمی تھے، بڑے مذاقی معلوم ہو رہے ہیں. تب اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ پیر زمین شہید ہیں اور حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ خلیفہ ہیں. بہرحال حضرت پیر زمین شہید، مولانا فتح محمد اور کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب کے سب تھانہ بھون کے تھے. اور یہ لاہور لوہاری میں ایک گاؤں ہے وہاں قریب میں، وہاں پر میاں جی نور محمد صاحب جنجانی رحمۃ اللہ علیہ نامی بہت بڑے کتب رہتے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے مرید ہونے کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. جو بھی متعلق نہیں اس لیے ذکر نہیں کرتا، واقعہ مشہور ہے، کبھی یاد رہے تو سن لینا یا کتابوں میں دیکھ. بات چل رہی تھی حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً بیعت ہونے کے بعد ایک ہفتہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. بیعت ہوتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھئی معمولات ذکر وغیرہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کشف کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ منع تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے، یہ بھی بہت بڑے کام کے آدمی ہیں. بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو سو گئے اور پھر اخیر شب میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے، ذکر کرنے لگے. تو کچھ دیر تک تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تہجد کے لیے اٹھنا اور یہ کیا ہے معمولات کی پابندی کرنا ہمارے پاس کا نہیں ہے، لیکن ماحول کا اثر پڑتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اخیر میں باوجود میرا جی نہ چاہنے کے میں سو نہیں سکا، اور اٹھ کر میں نے تہجد پڑھی اور ذکر وغیرہ بھی کیا، معمولات کی پابندی کی، اور پھر تو میں ایسا اس میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا کہ اخیر تک یہ تسبیحات اور 12 تسبیح وغیرہ نہیں چھوڑی. 8 دن ہی میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امتحانات بھی بہت لیے، اور امتحانات کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو ہاتھ میں کوفتہ تھا، اور اس کوفتے میں پیر صاحب بھی یعنی حضرت حاجی صاحب بھی کھا رہے تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں پیالے میں ایک رکابی میں ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے. ساتھ پیر زمین شہید تشریف لائے اور مزاقی تھے. انہوں نے کہا کہ ارے واہ، آج تو پیر اور مرید دونوں کوفتے اڑا رہے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا تو جی یہ چاہتا تھا کہ ایک روٹی پر ایک کوفتہ رکھ کر ان کو دے دیتا کہ ادھر بیٹھ کر کھاؤ، لیکن میں نے سمجھا کہ چلو کوئی حرج کی بات نہیں. تذکرۃ الرشید میں واقعہ لکھا ہے، پڑھ لینا. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے کہنے کے وقت حاجی صاحب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا کہ اس طرح کہنے کی وجہ سے میرے چہرے میں کوئی تغیر آیا کہ نہیں. اس لیے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو گنگوں کے مشہور اور بڑے لوگوں میں، بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، اور حضرت حاجی صاحب نے ایسا کہا کہ ذرا ذلت کی بات تھی، لیکن کیا ہے میں نے سمجھا کہ بالکل صحیح فرمایا حضرت، میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ وہاں بیٹھ کے پڑھوں، میں تو آپ کے مجلس میں آنے کے قابل بھی نہیں. اتنی زیادہ تواضع حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی میں تھی. بہرحال اسی کی برکت ہے کہ 8 دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میاں رشید،
جو کچھ مجھے دینا تھا وہ میں تم کو دے چکا، اور خلافت عطا فرمائی، اور کہا کہ میں جو کچھ دینا چاہ دے چکا، اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور وہاں کام کرتے رہو۔ چنانچہ 8 دن میں خلافت دے کر حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی وہاں سے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد گنگو میں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے زمانے کے کتب تھے۔ اکبر کا زمانہ تھا، حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی کا زمانہ۔ اس زمانے میں حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، اور گنگوہ میں بہت بڑے پیر تھے۔ اتنا ذکر کرتے تھے عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک کہ پورا بدن اور بدن کا ہر جز ذاکر ہو گیا تھا۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت اللہ کا ذکر کرنا گناہ ہے، لیکن ان کی زبان اتنی ذکر میں چل پڑتی تھی کہ جتنی دیر بیت الخلاء پڑھتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کر رکھتے تھے کہ کہیں بیت الخلاء کرتے کرتے وہ اللہ اللہ نہ کرنے لگے۔ حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار ہے۔ اس مزار پر حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور وہاں ذکر اذکار اور وہاں خانقاہ وغیرہ انہوں نے شروع کیا، اور پوری تفصیل اس کی تذکرۃ الرشید میں ہے۔ اس تذکرۃ الرشید کو دیکھ لیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے پڑھا حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد الف ثانی نام سنا ہوگا تم نے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں کے تھے، اور بہت ہی اونچے درجے کے مشائخین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے پڑھا تھا، بہت ہی حدیث میں ان کا اونچا درجہ تھا۔ واپسی میں حضرت شاید حج کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، ٹونک میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹونک راجستھان میں، ٹونک میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت مولانا عبد الغنی مجددی کا، یاد رہا نام؟ جی اور ٹونک سے ان کا جنازہ دلی لایا گیا، اور دلی میں ان کو دفن کیے گئے۔ یہ حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ ان بیٹی کے صاحبزادے تھے، یعنی حضرت مولانا عبد العزیز کے نواسے تھے، اور اللہ جل جلالہ و منوالوں نے ان کو حدیث میں بہت ہی زیادہ مہارت دی تھی۔ 16 یا 17 سال تک کیا ہے حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا درس دیتے رہے، اور ان 16 سال میں بڑے بڑے اکابرین نے، بڑے بڑے مشائخین نے، جن میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا اس کتاب کے سلسلے میں۔ سہارنپور میں ان کا مزار ہے۔ مولانا احمد علی محدث دہلوی حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہوئے، لیکن پہلے بہت ہی زیادہ بے پرواہ لوگوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توفیق دی وغیرہ۔ خیر بہرحال اس کو بھی جانے دو، پھر رہ جائے گا۔ تو حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایسے جلیل القدر صاحبزادے، جلیل القدر ان کے شاگرد تھے۔ ان شاگرد میں حضرت شیخ کے خاندان میں ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں،
مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی الہی بخش جو ہے وہ بھی حضرت مولانا اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت مولانا احمد علی محدث سانپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے شاگرد تھے. حضرت مولانا عبدالغنی مجددی بھی ان کے شاگرد تھے. اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مراد آبادی، گنج مراد آباد کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے، یہ بھی ان کے شاگرد تھے. بہرحال حضرت مولانا اسحاق صاحب کے بہت مشہور شاگرد تھے اور انہوں نے پھر یہ علم حدیث کو پہنچایا. حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، انہوں نے اخیر میں پھر 16 سال 17 سال تک پڑھانے کے بعد حرمین شریف کا ارادہ کیا اور حرمین شریف میں ہجرت کر دی اور حرمین شریف ہی میں حضرت کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں وہ دفن. انہوں نے پڑھا حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. نیچے سے اوپر چلوں، اوپر سے نیچے آؤں، اسی 605 میں ہوں تاکہ کس طریقے سے تم کو اچھی طریقے سے یاد رہے. اوپر سے نیچے تک آتے ہیں. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت حاجی امداد حاجی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں. کیا نام بتایا؟ حضرت مولانا عبدالرحیم عبدالرحیم صاحب. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کا دہلی میں ایک مدرسہ تھا. سلسلے نقشبندیہ کے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے خلیفہ تھے. دلی میں ان کا مدرسہ بھی چلتا تھا. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے، وہاں تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے دوسری شادی کی تو خواب میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے خلیفہ تھے. دلی میں ان کا مزار ہے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے خواب میں حضرت خواجہ باقی باللہ آئے اور باقی باللہ نے آ کر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کو خوشخبری سنائی کہ اللہ جل جلالہ و من والہ آپ کو اولاد سے ایک بیٹا دے گا اور اس بیٹے کا نام میرے نام پر باقی باللہ رکھنا. چنانچہ اس کے بعد حضرت کے یہاں جو بیوی تھی اس سے بچے کی پیدائش ہوئی اور اس پیدائش میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. والد صاحب کو اس وقت ذہول ہو گیا، اللہ کی مرضی، اس وجہ سے انہوں نے حضرت باقی باللہ نے نام تو دیا تھا، نہیں باقی باللہ کہا میں نے، باقی باللہ نہیں، قطب الدین بختیار کاکی یہ خواب میں آئے. یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور دلی میں مقیم تھے. بہرحال حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ظہور ہو گیا اور انہوں نے اس وقت ان بچے کا نام ولی اللہ رکھ دیا. پھر کئی مہینوں کے بعد ایک دم ان کو یاد آیا
کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا نام قطب الدین رکھنے کے لیے کہا تھا، تو پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوسرا نام ولی اللہ سے لے کر قطب الدین احمد رکھا گیا۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے مدرسے میں ہی پڑھنے لگے۔ ابھی جو عبارت پڑھ رہا تھا اس مول صاحب کو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ 21 سال۔ 21 81 21 اس کا منہ نہیں ہے۔ 21 ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا ہوں اس کا منہ نہیں ہے۔ جی چلو سن لیا 21 منٹ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حفظ کر کے علوم متداولہ سے 15 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے۔ حفظ بھی کیا، حدیث اور فنونات اور جو کچھ بھی ہے وہ سارا حضرت والد صاحب کا جو مدرسہ تھا اس والد صاحب کے مدرسے میں انہوں نے پڑھا، اور 15 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو والد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مدرسے میں پڑھانا شروع کیا۔ 10-12 سال تک وہ پڑھاتے رہے، اور حضرت والد صاحب نے، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے علوم متداولہ کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا ہے روحانیت کے درجے میں بھی تعلیم دے کر سلسلہ نقش بندیہ کے بہت کیا ہے خلافت عطا فرما کر سلسلہ نقش بندیہ کے ماہر لوگوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیا۔ 15-16 سال تک وہاں پڑھانے کے بعد، والد صاحب کے انتقال کے بعد، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حرمین شریف حج کے لیے جانے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 سال کے لیے حرم شریف تشریف لے گئے۔ ان کے کتاب ہے مبشرات النبی الامین کی، جو مسلسلات کے ساتھ چھپی ہوئی بھی ہے۔ اس میں دیکھو گے تو اس میں ایک جگہ پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں کھمبات میں ایک مسجد میں تھا، وہاں پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ یہ لکھا ہے۔ اس وقت جیسے آج کل سعودی جانے کے لیے کراچی یا سعودی جانے کے لیے بمبئی سے جہاز ملتے ہیں پانی کے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت کھمبات سے ملتے ہوں۔ کھمبات ہمارے گجرات میں ہے، تو وہاں سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرم شریف پہنچے، اور 2 سال رہ کر وہاں کے علماء سے، وہاں کے مشائخ سے انہوں نے سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھی، اور سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر وہ تشریف لائے ہندوستان۔ فیوض الحرمین نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں حرم شریف میں جو ان کو فیض پہنچا تھا وہ سارے واقعات اس میں انہوں نے ذکر کیے۔ اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل طور پر پوری توجہ کے ساتھ حدیث کے درس دینے کی، حدیث کے نشر و اشاعت کی، اور کیا ہے تصنیفات کی، پڑھانے کے وقت میں پڑھاتے تھے اور بقیہ وقت میں تصنیفات کرتے تھے، اور کیا ہے سارا وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی میں گزارا۔ ایک بات درمیان میں یہ بتا دوں کہ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے
کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند الہند ہے، یعنی ہندوستان میں حدیث کی جتنی سندیں چلتی ہے، حدیث پاک کا جہاں جہاں کہیں سبق ہوتا ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل اور کرم ہی کی بات ہے کہ انہی کے واسطے سے چلا ہے اور انہی کی سند سے سب کے پاس پہنچا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میرے ابتدائی نوجوانی کے زمانے میں جبکہ متحد ہندوستان تھا، متحد ہندوستان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہندوستان کے بہت سارے حصے ہو گئے، افغانستان الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، منمار برما الگ ہو گیا، وہ سب کا سب اس وقت میں ہند میں شمار ہوتا تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ میرے زمانے میں میں نے جہاں کہیں بھی مجھے معلوم ہوا کہ اس جگہ پر حدیث کا درس ہوتا ہے اور کوئی محدث ہے جو حدیث پڑھا رہے ہیں، میں نے ہر ایک کو جوابی خط لکھا اور یہ پوچھا کہ آپ کی سند کون سی ہے، سند بتائیے، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ بدعتی نہ ہو، چاہے جو کوئی اہل حدیث جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن میں نے ان کو سب کو خط لکھا۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے سب کی طرف سے جو جواب آیا، جو سب نے اپنی اپنی سندیں بتائی، تو سب کی سندیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے اوپر ہی پہنچتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند الہند تھے۔ یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 1100 کے بعد کا ہے، یعنی 1100 سال گزر چکے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ 1100 سال تک ہندوستان میں حدیث کا تذکرہ ہی نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی۔ حضرت محدث عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا تذکرہ تھا، لیکن جس توجہ کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم کی نشات ثانیہ، یعنی علوم کو دوسری مرتبہ جو زندہ کیا، حدیث کو جو 2 مرتبہ زندہ کیا، اس زندہ کے وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم لوگ جو دیوبندی کہے جاتے ہیں وہ سب کے سب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو عقائد، جو رجحان، جو طریقہ تھا، اسی طریقہ کے مطابق ہمارا سب کا چلنا ہے اور نسبت ہے۔ بہرحال بات کر رہا تھا مسند الہند پر، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وجہ سے مسند الہند کہا جا رہا ہے کہ 2 سال جب حرم شریف میں پڑھ کر آ گئے، تو پڑھ کر آنے کے بعد انہوں نے پوری زندگی حدیث کے نشر و اشاعت میں اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگائی، اور بقیہ وقت جو ہوتا تھا اس میں وہ تصنیف کرتے تھے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تصنیفیں ہیں، بہت ہی اونچے درجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی بھی کتابیں ہیں، جیسے اصول نخبۃ الفقر تو آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، اور بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، حجت اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء نامی کتابیں جو فارسی میں لکھی ہے، اس زمانے کی زبان فارسی تھی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ 2-3 کا نام میں نے کو بتا دیا، حجت اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اور نخبۃ الفکر وغیرہ، اور بھی بہت ساری تصنیفیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری جو خاص خدمت کی ہے وہ قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ ہے۔
اس سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب فارسی میں ترجمہ کیا ہے تو حضرت شاہ صاحب کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اور بہت زیادہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں 3 قومیں جو بڑی مشہور اور مضبوط قوم تھی حکومت کے لائن سے بھی، ان میں سے ایک تو تھی مراٹھا، دوسری تھی پنجابی سکھ، اور تیسری قوم تھی جاٹ۔ ان کے فتنے بہت تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت شیر شاہ سوری کو خط لکھا، اور حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں آ کر اس قوم کے اوپر کنٹرول کیا اور اسلامی سلطنت قائم کی۔ پھر اس کے بعد مغل تو بعد میں آ رہے ہیں، مغل سلطنت قائم ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ ہے، اس تاریخ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لڑکے دیے، اور چاروں کو چاروں بہت ہی اونچے درجے کی تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا جو تھا اس کا نام تھا عبدالعزیز، جو بعد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ دوسرے تھے رفیع الدین، اور تیسرے کا نام تھا عبد القادر، اور چوتھے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، میں کل سے سوچ رہا ہوں لیکن اب تک مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ بہرحال 4 لڑکے چھوڑے، اور یہ 4 بھی بہت ہی زیادہ علم میں، بہت ہی زیادہ تقوی میں، بہت ہی زیادہ کیا ہے بزرگی میں، اور یہ سب کے سب اس قرآن اور حدیث اور اپنے والد صاحب کی کیا ہے مدرسے میں ایسے مصروف اور مشغول ہو گئے کہ سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا حضرت شاہ صاحب نے، تو فارسی میں کیا تھا، لیکن سب سے پہلے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موضح القرآن کے نام سے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، میں نے پڑھا ہے بہت خاص جگہ پر، کہ اتنا بہترین اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ اگر قرآن پاک اردو میں نازل ہوتا تو اس ترجمے کے مطابق نازل ہوتا۔ اس سے اندازہ کرو کہ یہ ترجمہ کتنا شاندار کیا ہوگا۔ موضوع قرآن کے نام سے چھپا ہوا بھی موجود ہے۔ اب تو بہت سارے ترجمے ہو گئے، لیکن یہ سب سے پہلا اردو ترجمہ تھا جو انہوں نے کیا۔ سب سے پہلا فارسی ترجمہ تھا جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد سب سے بڑے بیٹے ان کے تھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اللہ جل جلالہ و من والو نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حافظہ اور علم اتنا قوی اور اتنا مضبوط عطا فرمایا تھا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز بیہقی الہند تھے، علامہ بیہقی جیسے، حفظہ بھی بڑا تیز، اور صرف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں نہیں بلکہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ دونوں میں بہت بہت ماہر تھے۔ حاضر جواب بھی بہت، ذہین بھی بہت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حدیث کی خدمت کا مشغلہ اور ایسا فرمایا تھا کہ تقریباً 60 سال تک دلی میں حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 60 سال تک پڑھایا ہوگا، اور اس وقت کیسے کیسے ذہین اور فہیم طلبہ ان کے پاس آئے ہوں گے اور انہوں نے پڑھا ہوگا، اور انہوں نے یہ حدیث کو پھیلایا۔
تو اس وجہ سے اس وقت حدیث کی جو نشر و اشاعت ہمارے ہندوستان میں پائی جاتی ہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وجہ سے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکات میں سے ہیں، جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادے یا چاروں صاحبزادے، تین تو میں نے بتایا تمہیں، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مولانا حضرت فرمانا کے چوتھے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال ٹھیک ہے، جو بھی ہو دیکھ لینا کون سا چوتھا نمبر ہے۔ بہرحال پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے کا دور آیا، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر خدمت کی، اور خدمت کر کے پھر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، چلے گئے، اور وہیں حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور بھی بہت ساری چیزیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت سارے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تصنیفیں ہیں۔ ایک تصنیف ابھی کتاب ابھی ملتی ہے تفسیر عجیزی کے نام سے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر میں جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر کی ہے، تفسیر عزیزی کے نام سے، فارسی میں ہے وہ، انہوں نے تفسیر کا حق ادا کر دیا۔ 1857 میں جب آزادی کی لڑائی ہوئی، مغل سلطنت جب ختم ہوئی 1857 میں، اس وقت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ضائع ہو گئی، اور مختصر سے 2 حصے باقی رہ گئے، جس میں سورہ بقرہ کی تفسیر اور پارہ ام اور پارہ تبارک کی تفسیر۔ بس آج کل دنیا میں مکاتب میں تفسیر عجیزی کے نام سے پارہ سورہ بقرہ کی اور 29 اور 30ویں پارے کی تفسیر ملتی ہے، بقیہ جز ختم ہو گئے، نہیں ملے کہیں۔ خیر بہرحال یہ سارے کیا ہے سند کا دوسرا حصہ تھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑھانے کے واقعات بھی بہت عجیب عجیب، بہت دور دور سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے، بڑے حاضر جواب بھی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو گئے تو اس بیماری میں 14 بیماریاں ایک ساتھ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث کی خدمت وغیرہ میں مصروف اور مشغول ہوئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح بھی چھپی ہوئی ہے، مل جائے گی، دیکھ لینا اس کو۔ ان کی جو تصنیفات ہیں یہ بھی بہت ہے، تفسیر میں تو میں نے ابھی بتائی، اور ان کے علاوہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جس کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، شیعوں کا اس زمانے میں بہت زور تھا، اس وجہ سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ بستان المحدثین کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، جس میں حدیث کے متعلق بہت سارے چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی اردو میں ہو گئی ہے اور اردو میں بھی ملتی ہے، اگر یہ مل جائے تو ضرور اس کو خرید لینا اور اس کا مطالعہ کرنا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے بہت سارے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن یہاں تو تمہارے تو 12 بج گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اس زمانے میں انگریزوں کا بھی دور تھا، اور دوسرے باطل فرقوں والا بھی تھا، اور وہ مسلمانوں کی کیا ہے وہ مسلمانوں کو
تبدیلی مذہب کے لیے بہت محنتیں کیا کرتے تھے. اس قسم کے بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مناظرہ کرتے تھے، اور مناظرہ کر کے سب کو کیا ہے ہرا دیتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی بہت بڑی مدد کی. دو واقعے ایک دم یاد آ رہے ہیں ابھی ابھی سمجھ میں. ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جا رہے تھے، کسی جگہ پر دیکھا بہت سارا مجمع جمع ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو، شاگرد کو کہا ذرا دیکھو کیا ہے. وہ خادم دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک آدمی تھا. اس آدمی نے شیطانیت تھی، اس آدمی نے اپنے ذکر کو کھڑا کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کا الف. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نہ تم ہاں کہتے ہو نہ کہتے ہو، میں کیا سمجھوں. وہ مائک کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تم اپنا آسانی سے بول دو جی، تم سمجھ سنا ہی دیتا ہے. لے لیکن بولنے کی آپ لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے آ کر کہا کہ یہ حالت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا الف. اب کیا جواب ہونا چاہیے سوچ لو. کل تک بھی اگر میں تم کو مدت دوں گا تو اس کا جواب سمجھ نہیں پاؤ گے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جا جلدی سے جا، دو تھپڑ مار اس کو. اور تھپڑ مار کر کے الف تو بغیر نقطے کے ہوتا ہے، یہاں تو دو نقطے لگے ہوئے. یہ حاضر جوابی کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ دماغ کیسا پہنچا صحیح جگہ پہ. یہ حاضر جوابی. دوسرا واقعہ ان کے طالب علموں کا ہے کہ ایک طالب علم تھا، وہ سنا ہوگا تم نے، وہ دوسرے محلے سے پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. راستے میں کوئی بہت زیادہ حسین جمیل کوئی عورت تھی، اس کی حویلی تھی، اس کا مکان تھا. وہ عورت اس آدمی کو دیکھا کرتی تھی، دیکھتے دیکھتے وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئی. عاشق ہونے کے بعد اس نے اس آدمی کو بلانا چاہا، تو کیسے بلاوے؟ بہرحال تہذیب کا زمانہ تھا. اس عورت نے اپنی باندی سے کہا، خادمہ سے کہا کہ وہ جو مولانا جا رہے ہیں اس مولانا کو بلاؤ، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میری مالکن آپ کو بلا رہی. سنا ہوگا کہ نہیں یہ قصہ؟ جب سنا ہوا ہے تو پھر سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کافی سنا ہے. 12 بج گئے، اب کیا ہے، ختم ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا، قصہ سنانے کا وقت بھی نہیں رہا. اب اس کو باندی نے بتایا، مولوی آدمی. اب مولوی آدمی کو کہا کہ بھائی مسئلے کا جواب دینا ہے، مسئلے کے لیے میری مالکہ بلا رہی تھی. بیچارہ خدمت دین سمجھ کر پہنچے گا، اور واقعی میں وہ تو کیا نیک متقی پرہیزگار بنتا تھا، تمہارے جیسا یا میرے جیسا نہیں تھا. وہ پہنچ گئے وہاں پر. وہاں پہنچ گیا تو وہ اکیلا، وہ اور وہی عورت اکیلی تھی. اس اکیلی نے اپنے آدمی کو بتایا کہ بھائی میں تم پر عاشق ہوں اور مجھے تم سے کچھ چاہیے. سمجھ گئے ہو؟ تم لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی تھا بہت بھوکا تھا، سمجھا، کھانے وانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. اس کے ایک ساتھی کو بیماری ہو گئی. پوچھا کہ بھائی کیا بیماری ہو گئی؟ تو کہا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اکلا ہو گیا، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماری ہو گئی. تو اس نے کہا کہ یار کتنی اچھی بیماری ہے، ہمیں نہیں ہوتی. اس لیے کہ ان کو تو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
نہیں سمجھ میں آئے تو جانے دو. تم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدمی تھا, ہم کو بلایا ہوتا تھا, اس کی ضرورت پورا کر دیتے, اس میں کیا بات تھی؟ اب یہ اس نے انکار کیا. اب اس نے انکار کیا تو وہ عورت تھی, اس نے کہا کہ دیکھ میں جو کہہ رہی ہوں وہ پورا کر, اگر پورا نہیں کرتا تو اس وقت میں یہاں شور کروں گی کہ تم میرے گھر میں داخل ہو کر میرے ساتھ زنا بالجبر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو. یہ پھنس گیا بیچارہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, ٹھہر جا, مجھے ذرا استنجا کرنے کی ضرورت ہے, تمہارے گھر میں استنجا وغیرہ ہے, میں استنجا کر کے فارغ ہو جاؤں. کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے بیت الخلا بتا دیا. وہ بیت الخلا میں گئے اور جتنا بیت الخلا کا پاخانہ تھا وہ سارا کا سارا اپنے بدن کے اوپر, اپنے منہ کے اوپر, سب جگہ پر لگا کر وہ باہر نکلا. باہر نکلا تو وہ تو بیچاری جو عورت تھی بہت اونچے درجے کی پاک صاف عورت تھی. اس نے جب یہ دیکھا تو ان کو بھگا دیا کہ بھاگ یہاں سے. ان کی جان چھوٹ گئی, زنا سے وہ بچ گیا. اب تو وہ سبق میں جا رہا تھا, تب ایسی گندگی کی حالت میں کیسے جاتا؟ تو یہاں سے سیدھا وہ جمنا پر گیا. جمنا پر جا کر اس نے وہ غسل کیا. غسل کرنے کے بعد کپڑے دھوئے, اور کپڑے دھونے کے بعد پھر جب صاف ہو گیا تو سبق تو ختم ہو رہا ہوگا, لیکن وہ اخیر میں وہ پہنچا حضرت صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق. جہاں وہ پہنچا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کش ہو گیا ہوگا, اور ایک دم ان کو بہترین مشک سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو محسوس ہوئی. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا, اور کہا کہ بھئی یہ کون خوشبو لگا کر آیا ہے, بہت بڑھیا خوشبو ہے. اب یہ آدمی یہ سمجھا کہ میں جو پاخانہ لگا کر آیا تھا صاف ہوا نہیں, صاف دھویا نہیں گیا, یا کیا ہوا, کہیں اس کی بدبو حضرت کو پہنچ رہی ہے, اس وجہ سے وہ بول نہیں رہا. اور حضرت پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑھیا خوشبو کون لگا کر آیا ہے. بہرحال اخیر میں انہوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا کہ حضرت ایسا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پاخانے کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے مبدل فرما دیا ہے. تو ایسے اساتذہ ہوتے تھے اور ایسے شاگرد ہوتے تھے, اور ایسے اساتذہ نے اور ایسے شاگردوں نے جب کام کیا تو یہ کتابیں آج ہمارے تک پہنچی. بہرحال درمیان میں ذرا میں نے مختصر بھی کر دیا اور ان واقعات کو بھی مختصر کر دیا, لیکن تھوڑا تھوڑا تمہارے ذہن میں بات ڈال دیے کہ اس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ سند میں یہ سارے کے سارے حضرات کتنے اونچے درجے کے تھے. پوری سند میں ایک صرف میرا نام آتا ہے جو کیا ہے کانٹے کی طرح ہے, باقی سب کے سب حضرت شیخ سے لے کر اخیر تک سب کے سب گلاب کے پھول ہیں, اور سب کی خوشبوئیں آج تک پھیلی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی برکت سے ہمیں بھی حدیث کے انوارات اور برکات سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو اس طریقے سے مبادیات حدیث کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے گزری. ان کے علاوہ بھی اگر ضرورت ہو تو کیا ہے دوسری کتابیں ہیں, اس کو آپ دیکھ لینا. اور ان کے علاوہ اپنے اساتذہ سے بھی آپ نے بہت سارا سنا ہوگا, جس کی وجہ سے آئندہ سے پیر ہے, اور پیر کا دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, بہت وفات کا دن ہے, بہت مبارک دن ہے. اس وجہ سے آئندہ پیر سے انشاءاللہ کتاب شروع ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.